إلى أجل مسمى مكتوب صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الغني ظلم أو كما قال عليه السلام. پورے دین اسلام کا خلاصہ دو باتوں پر ہے، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا تعلق اللہ سے ہے اور حقوق العباد کا تعلق آپسی معاشرت سے ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حقوق اللہ معاف کرنے پر قادر ہے، اللہ معاف کر سکتے ہیں اور معاف کرے، مگر حقوق العباد کی کمی بیشی ہرگز اللہ قیامت میں معاف نہیں فرمائے گی جب تک کہ بندہ بندے کو دنیا میں معاف نہ کرے۔ حقوق العباد یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، اور اس موضوع میں ایک اہم موضوع قرض اور لین دین کا ہے۔ قرض اور لین دین آپسی طور پر انسان جو ایک دوسرے سے قرض لیتا ہے، قرض کا معاملہ کرتا ہے، یہ ایک حقوق العباد کی قسم ہے اور اس کا ایک موضوع۔ قرض یہ موضوع تین باتوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلی بات کہ قرض کا لینا، دوسری بات قرض کا دینا، اور تیسری بات قرض کے اسلامی اصول اور آداب قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلی بات اور پہلا امر ہے قرض کا لینا۔ شریعت نے قرض کے لینے کو اگرچہ جائز قرار دیا ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ انسانی ضروریات میں سے ہے، انسان کی ضرورتیں ایک دوسرے سے وابستہ ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے ضرورت لگی رہتی ہے، اس معنی کر انسان کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ کبھی قرض لے لے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں سب سے بڑی آیت، پورے قرآن کی سب سے لمبی آیت جس کو آیت مداینہ کہا جاتا ہے، تقریباً ایک صفحے سے بڑی آیت اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی کسی قرض سے متعلق۔ انشاءاللہ اس پر تیسرے جو بات پیش کی گئی ہے کہ قرض کے اصول و آداب، اس سلسلے میں انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ تو کہنا یہ ہے کہ قرض اگرچہ جائز ہے، مگر حتی الامکان جہاں تک ہو سکے ہم قرض کے لینے والے نہ بنیں، اس لیے کہ شریعت نے ید علیا کو یعنی اوپر کے ہاتھ کو نیچے کے ہاتھ سے بہتر قرار دیا ہے۔ الید العلیا خیر من الید السفلی، کہ اوپر کا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ یہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے صبر و رضا کے ساتھ ہم اللہ کی دی ہوئی روزی اور رزق پر قناعت کرتے ہوئے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، حتی الامکان قرض نہ لینے والے بنیں، اور اگر مجبوری ہے تو شریعت نے اس کی بہر صورت اجازت تو دی ہے، وگرنہ شریعت نے قرض لینے نہ لینے کی ترغیب بھی اس وجہ سے دی ہے کہ اگر انسان قرض لے اور اس قرض کو ادا نہ کرے، قرض لے اور اس قرض کو ادا نہ کرے، تو ایسی صورت میں قرآن اور حدیث میں اس کی کیا تعلیمات ہیں، اس کے کیا اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے تفصیل اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا تفصیل بیان فرمائی ہے، یہ ہمیں جاننا چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ اگر ہم قرض لیتے ہیں تو جہاں تک ہو سکے حتی الامکان قرض کو ادا کرنے والے بنے اپنی زندگی میں۔ ایک انسان قرض لیتا ہے، حدیث میں آتا ہے قرض لیتا ہے
اس نیت سے کہ میں قرض کو ادا کروں گا، قرض لیتا ہی اس نیت سے کہ میں قرض کو ادا کروں گا، تو اللہ پاک اس کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرماتے ہیں، اس کی نیک نیتی کی وجہ سے، اس کے حسن نیت کی بنا پر اللہ اسباب ایسے پیدا فرماتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ اس کے قرضوں کو ادا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر ایک انسان اسی نیت سے لیتا ہے کہ میں قرض کو ادا نہیں کروں گا، سامنے والے کو تکلیف دینے کی نیت سے قرض لیتا ہے اور ادائیگی کی ایسی کوئی خاص اور واضح نیت نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر ایسی صورت میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک اسے ادائیگی سے ہی محروم کر دیتے ہیں۔ بعضوں کو عادت ہوتی ہے یہاں سے قرض اٹھا، وہاں سے قرض اٹھا، اس سے قرض اٹھا، اس سے قرض اٹھا، بظاہر اس کا وہی کام ہو جاتا ہے، ایک اس کی وہ ایک عادت اور ایک فطرت بن جاتی ہے، ادا کرنے کا اس کا کوئی تصور نہیں ہوتا ہے، تو وہ یقیناً ادائیگی سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ وہ ادائیگی سے در حقیقت محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے لیتے وقت ایک سچی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں قرض کو ادا کروں گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ مطل الغنی کی ظلم، کہ قرض ادا کرنے کی طاقت ہے، یہاں غنی کا مطلب قرض ادا کرنے کی طاقت ہے، اس کے باوجود قرض ادا نہیں کر رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے، یہ ایک بہت بڑا کیا ہے؟ ظلم ہے۔ ٹال مٹول کرنا، وقت پر ادا نہ کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ در حقیقت بہت بڑا گناہ ہے، ایک بہت بڑی نافرمانی ہے۔ اس لیے حدیث میں ایسی کئی احادیث ہے، وہ موقع نہیں کہ ان احادیث کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کیا جائے۔ چند ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شرم دلائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ڈرایا ہے ان لوگوں کو جو قرض تو لیتے ہیں مگر ادا نہیں کر پاتے، اپنی زندگی میں ادا نہیں کر پاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا اور آپ سے درخواست کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز جنازہ پڑھائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس پر کوئی قرض باقی ہے؟ کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کوئی قرض باقی نہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر بیٹھے ہی تھے کہ دوسرا جنازہ آ گیا، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر 3 دینار قرض ہے، اس پر 3 دینار قرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا اور کہا کہ اپنے بھائی کی نماز تم پڑھا لو۔ تو دور ایک صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس شخص کا قرض ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمہ داری لے لی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ دیکھیے کتنی بڑی محرومی۔ اب آپ بتلائیے کہ جس کا جنازہ سامنے آیا تھا وہ کون ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس کا جنازہ آیا تھا وہ کون ہوگا؟ مسلمان ہوگا نا، اور صرف مسلمان ہوگا، صحابی ہوگا کہ نہیں؟ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جتنے بھی مسلمان تھے جنہوں نے آپ کو دیکھا، آپ کا دیدار کیا، وہ کون ہے؟ صحابی ہے۔ تو باوجود صحابہ کے مقام کو پہنچ جانے کے، اللہ اکبر، صحابیت کے مقام کو پہنچ جانے کے جو کتنا بڑا مقام ہے، مگر پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ محض اس وجہ سے نہیں پڑھا رہے کہ اس نے قرض ادا نہیں کیا، اپنی زندگی میں اس نے قرض ادا نہیں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا شہادت، میدان جہاد کی شہادت یہ سارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے؟ اللہ کے راستے میں مرنا، اللہ کے راستے میں شہادت پانا کیا سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں،
اللہ کے راستے کی شہادت یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ پاک اس کی وجہ سے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور اس پر جنت کو واجب کر دیتے ہیں. تو شہادت کوئی چھوٹا مقام نہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی دعا مانگی ہے کہ اللہ مجھے تیرے راستے کی شہادت نصیب فرما. ہاں تو جب وہ صحابی جانے لگے اپنا جواب پا لیا, انہوں نے کہا شہادت ایک بہت بڑا مقام ہے, اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے. جب اپنا جواب پا لیا اور جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور کہا کہ اپنا سوال دہراؤ. اپنا سوال کیا کرو, دہراؤ. کہا کہ میرا سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی تھا, کیا شہادت سارے گناہوں کا کفارہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, شہادت سارے گناہوں کا کفارہ ہے سوائے قرض کے. سوائے کس کے؟ قرض کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو الگ کر دیا, مستثنا کر دیا کہ ایک شخص اللہ کے راستے میں اپنی جان گنوا دے, اللہ کے راستے میں اپنا سر کٹا دے, مگر اس کے ذمہ قرض ہے, اس وقت تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہ کر دیا جائے. اس لیے صراحتاً ایک حدیث میں نبی بخاری شریف کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ مسلمان کی جان اٹکی ہوئی رہتی ہے, مسلمان کی جان اٹکی ہوئی رہتی ہے اس کے قرض کے ساتھ. اٹکنے کا مطلب کہ اللہ جنت کا فیصلہ نہیں فرماتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ دنیا میں اس کے قرض کو ادا نہ کر دیا جائے, دنیا میں اس کے قرض کو ادا نہ کر دیا. خدارا یہ بہت بڑا معاملہ ہے حقوق العباد کا, بہت بڑا معاملہ ہے. ہماری توجہات حقوق اللہ کی طرف بہت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے, اس سے انکار نہیں ہے. اللہ کے حقوق ہے نماز کا پڑھنا, اللہ کے حقوق ہے ذکر و اذکار کا کرنا, اللہ کے حقوق ہے تمام عوامل کا بجا لانا, گناہوں سے بچنا, نافرمانیوں سے بچنا. یقیناً یہ اللہ کے بڑے بڑے حقوق ہے جو ادا کرنا چاہیے, مگر ہماری توجہ فقط حقوق اللہ کی طرف ہو اور حقوق العباد میں خصوصیت کے ساتھ ہم بہت ہی کمزور ہو, ہمارا معاملہ اور لین دین بڑا ٹھپ ہو. اللہ حفاظت فرمائے کہ جب ایک صحابی باوجود صحابی ہونے کے بغیر ادا کیے قرض کے جنت میں نہیں جا سکتے, ایک مجاہد فی سبیل اللہ باوجود اللہ کے راستے میں جان ختم کرنے کے بغیر ادا کیے قرض کے جنت میں نہیں جا سکتا, تو ہمارے اعمال کا کیا ہے؟ ہمارے اتنے کون سے اعمال ہیں جو ہم جنت میں جا پائیں گے بغیر قرض کی ادائیگی کی؟ بڑا کٹھن امر ہے. اس لیے زندگی میں جہاں تک ہو سکے اگر ہم نے قرضہ لیا بھی ہے تو لوگوں کے قرضوں کو ادا کرنے والے بن جائے. کم از کم اس مصیبت سے اور اس مذمت سے جو احادیث میں ذکر کی گئی ہے اور مرنے کے بعد کا جو وبال ذکر کیا گیا ہے, اس وبال سے تو ہم بچ سکیں, اس وبال سے تو بچ سکیں. اولاد سے امید نہ رکھیے گا, اولاد سے امید نہ رکھیے گا کہ میں نے قرضہ لیا ہے اب میری اولاد میرے مرنے کے بعد میرے قرضے کو ادا کرے گی. اللہ الا ماشاء اللہ. وگرنہ حال یہ ہے اکثر و بیشتر کہ اولاد اس طرف نظر بھی نہیں کرتی, اس طرف توجہ بھی نہیں دیتی. ارے بھائی, جس باپ نے تیری خاطر تیرے ایجوکیشن کی خاطر, تیرے کو صلاحیت یافتہ بنانے کی خاطر اور دنیا میں ترقی دلانے کی خاطر جس باپ نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے, لوگوں کے سامنے قرضہ لیا ہے, اس نے خود کے لیے قرضہ نہیں لیا. خود تو پرانی چپل پہنا کرتا تھا, خود تو پھٹے پرانے کپڑے پہنا کرتا تھا, مگر اس پر ایک دھن سوار تھی کہ میری اولاد کبھی محروم نہ رہے, میری اولاد ہمیشہ ترقی کرتی رہے, اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے, اسے اچھے سے اچھا ایجوکیشن میں دلاؤ, اسے کوئی عام اسکول میں نہیں بہترین اسکول میں ڈالو. یہ باپ کی تمنا تھی. اسی تمنا کی وجہ سے اس نے چپکے تجھے نہ بتاتے ہوئے کہ میری اولاد پر کوئی اثر نہ پڑ جائے, میرا بچہ رنجیدہ نہ ہو جائے, غمخوار نہ ہو جائے, تجھے نہ بتاتے ہوئے اس نے لوگوں سے قرضے لیے اور تجھے ہائی ایجوکیشن دلایا. کیا اب یہ تیرا کام نہیں ہے کہ تیرا باپ جو دنیا سے چلا گیا ہے کہ اس باپ کی جان اٹکی ہوئی ہے قبر میں؟ جی, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کہہ رہا ہے کہ تیرے باپ کی جان اٹکی ہوئی ہے قبر میں,
کہ جب تک دنیا میں قرضہ ادا نہ کیا جاوے اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے فیصلہ کر ہی نہیں سکتا. جی بات کیا ہمارا کام نہیں ہے، اس اولاد کا کام نہیں ہے کہ اپنے باپ کے قرضوں کو ادا کرے، باپ کے قرضوں کو ادا کرے. اور کیوں اولاد نے اپنی حیات میں، باپ کی حیات میں اپنے باپ سے کیوں نہیں پوچھا کہ ابا آپ پر کیا کیا قرضے ہے؟ کبھی پوچھا کرے، کبھی پوچھا کرے. یہ نہیں کہ مرنے کے بعد جنازہ جب سامنے آ گیا تو اعلان کر دیا کہ بھائی مرنے والے پر اگر کسی کا قرضہ ہے تو فلانے سے رابطہ کرے. کیوں کرے بھائی رابطہ؟ کیا اس بچے کو پتا نہیں کہ کس سے میرے باپ نے قرضہ اٹھایا ہے؟ کیوں ایسی نوبت آ رہی ہے اعلان کرنے کی؟ ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی چیزیں الگ ہے، لیکن جو قرضے باپ نے لیے کیا اولاد کو پتا نہیں ہو سکتا؟ اولاد جانے اپنی حیات، باپ کی حیات میں کیا ابا آپ نے کس کس سے قرضہ لیا ہے آپ بتائے، اور آپ بے فکر رہے. آپ کے قرضے کو میں ادا کروں گا، میرے پاس طاقت نہیں، آپ کی پراپرٹی کو بیچوں گا، آپ کی جائیداد کو بیچ کر کم سے کم قرض ادا کروں گا مرنے کے بعد. ہوتا یہ ہے، حال یہ ہے کہ باپ کی جائیداد ہوتی ہے، اولاد تو اس جائیداد کو تقسیم کرنے کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں. بھائی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر جائیداد کی ایک مستقل موضوع ہے، جائیداد کی تقسیم کی بات کرو، استغفر اللہ، کیا باپا اس مریض سے انتظار کر رہے، باپ کے مرنے کا انتظار کر رہا تھا کہ پراپرٹی، کیا یہ گناہ نہیں؟ یہ حکم ہے شریعت کا، یہ شریعت کا حکم ہے کہ اس کی پراپرٹی کا مول لگاؤ. کیوں؟ کم سے کم تم خود کے جیب سے نہیں دے سکتے تو پراپرٹی میں سے کچھ بیچ باچ کر اس کے قرضوں کو ادا کرو، ورنہ وہ معلق ہے بابا. اس کی زندگی، اس کی آخرت کی زندگی وبال میں ہے. اللہ تعالیٰ جنت کا اس کے تعلق سے فیصلہ نہیں فرمائے گی جب تک دنیا میں اس کے قرضے کو ادا نہ کیا جائے. صحابی رک رہے ہیں جنت میں جانے سے، ایک شہید رک رہا ہے جنت میں جانے سے، تو باپ کے تعلق سے اللہ جنت کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ بہت بڑا گمبھیر معاملہ ہے. لوگ سمجھتے ہی جائیداد کو تقسیم کرنے کے تعلق سے ایسی پڑی رہتی ہے. اب 4 بچے ہیں، 4 بچوں نے کبھی جائیداد کے تعلق سے تقسیم کرنے کا نہ سوچا نہ کچھ. اب ایسی ہی پڑی ہے، 4 میں سے 2 بھائی کا، 2 بچوں کا انتقال ہوا، ان کی اولادیں آ گئی، ان میں سے کسی اور کا انتقال ہوا. بس انتقال پر انتقال کرتے جا رہے، مگر وہ سڑی ہوئی ہے پراپرٹیاں، مگر تقسیم نہیں ہو رہی. بڑے حق کو مار رہے، یہ بڑا حق ہے. پراپرٹی کے بعد میں ایک اصطلاح آتی مناسخہ وراثت میں، جو سب سے بڑا مسئلہ رہتا ہے. بھائی جو حیات ہے، بھائی 4 بیٹوں نے کہا کہ بھائی ہماری ابا کی پراپرٹی تقسیم کرنی ہے، تو بیٹوں میں آسان ہے، 4 بیٹوں میں آرام سے تقسیم کر دیا جا سکتا ہے. بھائی سمجھے کہ 100 حصے 4 بیٹوں میں 25 بانٹ ہو گیا. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ 4 بیٹوں میں 25 نہیں بانٹا گیا. اب 4 بیٹوں میں سے 2 کا انتقال ہو گیا، یا یہ کہ ان کے بعد ان کے اولاد اور پھر پر پوتے اس طرح انتقال کرتے گئے، پورا معاملہ کیا کہ اس کو گنجلک ہو چکا ہے. تو پھر ایسی صورت میں 2 جملوں میں ابھی آپ کو جواب دیا گیا، لیکن جب وہ جواب بنانے کے لیے مفتیان بیٹھتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں 2 4 5 اور 10 صفحات پر وہ جوابات نکلتے. کیوں؟ آپ اپنی حیات کی تقسیم کر دو بھائی، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اپنے والد صاحب کا جو حق ہے، قرض ہے، اس کو ادا کرنے والے بنو. یہ ضروری ہے، ورنہ معاملہ بڑا گمبھیر ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے جہاں تک ہو سکے اولاد کا تو کام ہے کہ اولاد اپنے والد کے، اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرنے والے بنے، قرضوں کو ادا کرنے والے بنے. وگرنہ دنیا ہی میں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے قرض سے ادا سبکدوش ہو جائے، ادا کرنے والے بنے. ورنہ وہ سنگین احادیث اور وہ سنگین نتائج ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے. ایک جگہ پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کفر سے اور قرض سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. قرض کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کے ساتھ ذکر فرمایا. کسی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفر کو قرض کے ساتھ ذکر فرما رہے، کیا قرض کا معاملہ اتنا گمبھیر ہے کہ کفر کے ساتھ ذکر کیا جائے؟ تو نبی کریم، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، قرض کا ادا نہ کرنا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. کیسے؟ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور کہا کہ جب بندہ قرض لیتا ہے
تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ گناہ کر بیٹھتا ہے. کیا گناہ کر بیٹھتا ہے؟ کہ قرض لینے والے کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے, قرض لینے والے کو وعدہ خلافی کرنی پڑتی ہے. پڑتی ہے کہ نہیں؟ بھائی مل گیا سامنے میں, قرضہ میرا نہیں دے رہا, اگلے ہفتے پکا دیتا ہوں, اگلے ہفتے پکا دیتا ہوں. وہ ہفتہ کیا کبھی آتا نہیں. تو ظاہر بات ہے کہ اس پہ جھوٹ بھی ہو گیا, اس میں وعدہ خلافی بھی ہو گئی, اور گناہ در گناہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے ساتھ کفر کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا. جہاں تک ہو سکے ہم اپنے, چاہے وہ چھوٹا قرضہ ہو چاہے وہ بڑا قرضہ ہو, ہم اپنے قرضوں کو ادا کرنے والے بنیں, اور اس سلسلے میں ہم اللہ سے مانگیں. کس سے مانگے بھائی؟ اللہ سے. مخلوق میں طاقت نہیں ہے, خالق میں, خالق ادا کرنے پر قادر ہے, اللہ سے مانگے. ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو, حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں دیکھا, جو نماز کا وقت نہیں تھا. حضرت ابو امامہ مسجد میں بیٹھے تھے. مشہور روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو امامہ کیا بات ہے؟ سبحان اللہ, یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے غمخوار تھے, کہ اے ابو امامہ کیا بات ہے, بے وقت میں, یعنی نماز کا تو کوئی وقت نہیں ہے اور تم مسجد میں بیٹھے ہوئے, کیا بات ہے؟ تو ابو امامہ نے اپنی آنکھوں کو اشک بار کرتے ہوئے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, غموں اور قرضوں نے مجھے نڈھال کر رکھا ہے, غموں اور قرضوں نے مجھے نڈھال کر رکھا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو امامہ, میں تم کو ایک دعا بتلاتا ہوں, ایک نسخہ بتلاتا ہوں, تم یہ پڑھ لو, اس پر عمل کر لو, اللہ تمہارے پہاڑ جیسے قرضوں کو ادا کر دے گا. اللہ تمہارے پہاڑ جیسے قرضوں کو ادا کر دے گا. اس میں دعا تو آگے میں بتلا رہا ہوں, لیکن ایک بڑی بات ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ صحابہ کا یہ عمل تھا, صحابہ کا یہ عمل تھا کہ جب رنج اور مصیبت میں وہ مبتلا ہوتے تو ایسے موقع پر خصوصیت کے ساتھ کسی اور کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے, بلکہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے, اللہ کے در پر پہلے حاضر ہوتے. مسجد میں بیٹھنا در حقیقت اللہ سے تعلق قائم کرنا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور دعا سکھلائی, اللہم انی اعوذ بک من الہم والعجز, جو مشہور, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ مشہور دعا ہے, اسے یاد کرنا چاہیے, اور اس کا ٹرانسلیٹ اور ترجمہ بھی یہی ہے کہ اللہ میں غموں سے اور مصیبتوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں, اور میں قرضوں سے اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں. اس طریقے سے اس دعا کا خصوصیت کے ساتھ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور دعا, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا بھی جو صحیح حدیث اور مستند حدیث سے ثابت ہے کہ اس کے بار بار ورد کرنے سے انشاءاللہ اللہ قرضوں کو ادا فرمائیں گے. تو بہرحال دعاؤں کے ذریعے سے, اعمال کے ذریعے سے اللہ سے تعلق قائم کر کے کم سے کم, بھائی دیکھیے آپ ایک طرف کثیر نماز پڑھیے, کثیر حقوق اللہ میں لگے رہیے, مگر حقوق العباد کا معاملہ اگر کٹوتی والا ہے تو بتلا دیا گیا کہ وہ اعمال کام نہیں ہوگے. وہ مشہور حدیث ہے من مفلس, میری امت کا مفلس کون ہے, جو مشہور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ یہ سارے اعمال تو وہاں بٹنے والے ہیں. اگر حقوق العباد میں کٹوتی ہے اور حقوق اللہ بھرے پڑے ہوئے ہیں پہاڑ جیسے, تو یہ ہماری نمازیں, ہمارے حج اور ہمارے زکات یہ ہمارے لیے نہیں ہے, بلکہ ان لوگوں کے لیے جن کے حقوق کو ہم نے مارا ہے, وہ تو وہاں تقسیم ہونے والے ہیں. یہ یاد رکھیے گا. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. تو بہرحال یہ ایک امر ہے کہ قرض کا لینا شریعت میں اور لے کر ادا نہ کرنا کیسا ہے, جس کو بتلایا گیا حدیث کی روشنی میں. دوسرا امر ہے کہ قرض کا دینا کیسا ہے, اور تیسرا امر ہے کہ قرض کے لین دین کے اصول اور آداب کیا ہے. انشاءاللہ آئندہ پیش کیے جائے گے. اللہ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.